اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اس وقت میں موجود ہوں ضلع میاں والی کے مقام پہ جسے کالا باغ کہا جاتا ہے، اور بالکل میرے پیچھے یہ دریا جو بہہ رہا ہے یہ دریا سندھ کا دریا ہے، اور دریا سندھ کے اوپر یہ بننا تھا کالا باغ کے مقام پر کالا باغ ڈیم۔ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین منصوبہ ہے تو وہ یہی منصوبہ ہے جس مقام پر میں کھڑا ہوں اور جس کی بات کر رہا ہوں۔ کالا باغ ڈیم کو بنانے کا خیال حکومت پاکستان کو 1953 میں آیا تھا، لیکن آج 65 سال تقریباً گزر جانے کے بعد بھی یہ منصوبہ کسی طرح بھی فائلوں سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس سے پہلے ہم راستے میں آتے ہوئے یہیں پر ہم نے اس کے پاس ایک کالونی دیکھی جو یہاں پر ڈیم تعمیر ہونا تھا، اس کے لیے جو سٹاف تھا اس سٹاف کے لیے وہ کالونی بنائی گئی تھی کہ یہاں پر جب ڈیم بنے گا تو وہاں پر لوگ رہیں گے، کام کرنے والے انجینئرز اور دیگر حضرات۔ لیکن وہ تعمیرات تو نظر آتی ہیں لیکن اب ان تعمیرات کا بھی کوئی حال نہیں ہے، وہ خستہ حالی کا شکار ہیں۔ اسی طرح جس مقام پر میں کھڑا ہوں اگر آپ یہ پیچھے دیکھیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچرل ڈیم بنا ہوا ہے، نیچرل سائٹ ہے اس طرح کی۔ اس کی ساخت بتاتی ہے کہ یہاں پر ڈیم بنانا دوسرے ڈیمز کی نسبت قدرے آسان ہے، بالکل آسان تو نہیں لیکن قدرے آسان ہے کیونکہ اس کی سٹرکچر یہ بتاتا ہے۔ اور یہاں پر جہاں پر اس ڈیم کے بننے کے پورے پاکستان کو فائدہ ہونا تھا، اس کی مخالفت میں بھی جو دلائل آتے ہیں وہ اس ڈیم کی جو تعمیر ہے اس کو روکنے کے حوالے سے ہیں۔ اور یہ وہ ڈیم ہے 1953 سے جس کا منصوبہ ڈسکس ہو رہا ہے، فائلیں جس کے اوپر سروے کیے گئے یہاں پر، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں اسمبلیاں، صوبہ سرحد کی اسمبلی ہو، بلوچستان کی اسمبلی ہو یا سندھ کی، وہ تینوں اسمبلیاں متفقہ طور پر اسی منصوبے کے خلاف قراردادیں منظور کروا چکی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ متنازع ترین منصوبہ بنتا گیا ہے اور حکومتیں چاہ کر بھی اس پر کام نہیں کر پائیں۔ جنرل مشرف نے ایک اپنے دور میں کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم تعمیر ہوگا، لیکن افسوس کہ اس کے بعد آنے والی حکومت کے جو وزیر تھے راجہ پرویز اشرف، ان کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ڈیم نہیں تعمیر کر پائیں گے۔ اسی طرح صدر مسلم لیگ نون اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جب سندھ کا ابھی حالیہ دورہ انہوں نے کیا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ کالا باغ ڈیم اگر لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہے تو یہ کالا باغ نہیں، یہ کالا ناگ ہے اور ہم اس کی تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن سب سے زیادہ پنجاب کے لوگ اور اسی طرح پاکستان کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈیم بنے۔ دوسری طرف یہی وہ منصوبہ ہے جس کی شدید مخالفت ہے۔ اگر یہ بالکل یہ راستہ ہے جو دونوں طرف سامان اور مشینری پہنچانے کے لیے بنایا گیا تھا، اور یہ راستہ اگر آپ یہ پائپ دیکھیں تو یہ زنگ آلود ہیں۔ اسی طرح ہی ہمیں وہاں پر کچھ مشینری دیکھنے کا اتفاق ہوا جسے دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہاں پر بہت عرصہ پہلے، کئی سال پہلے یہاں پر لوگ آئے ہوں گے، سروے ہوئے ہوں گے، مشینری لائی گئی ہوگی، لیکن یہ منصوبہ صرف اس حد تک رہا، اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ آج بھی یہ منصوبہ اسی طرح متنازع ہے جس طرح تاریخ کے اس پہر تھا جب لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری لاشوں کے اوپر ہی سے گزر کر یہ منصوبہ بن سکتا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جب موجودہ حکومت پانی کی کمی کا رونا بھی روتی ہے اور پانی کی کمی کا انہیں خیال بھی ہے، اب یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ اب یہ منصوبہ ضلع میاں والی کے مقام پر ہے اور متنازع ترین منصوبہ ہے، لیکن موجودہ حکومت عمران خان کی حکومت، یہ عمران خان کا شہر ہے اور وزیر اعظم کے شہر کا یہ منصوبہ جس نے پورے پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کر جانا ہے، یہی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور سارے ادارے ایک ہی پیج پر نظر آتے ہیں تو ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس منصوبے کو آگے بڑھائیں۔ اپنے میزبان فاروق شہباز کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔